السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، ملک کے معاشی حالات بدترین سطح پر آ چکے ہیں۔ اس وقت ملک میں آٹے کی قلت ہے اور بہت سے صوبوں کے اندر جیسے بلوچستان ہے، ایون ساؤتھ پنجاب کے اندر آٹے کا شدید بحران ہے جہاں لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی صورتحال اتنی زیادہ ہے، ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے کہیں پر، اوپن مارکیٹ میں بھی ملتا ہے تو بلیک کے ریٹ پہ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈیفالٹ کی خبروں کے حوالے سے تو وہ ہم سنتے تو آ رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ انفیکٹ عمران خان صاحب کے دور سے ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شبر زیدی جو کہ سابق چیئرمین FBR ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے، اس کو آپ جتنا مرضی اب ڈریگ کر لیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے پاس اب بینکرپسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب وہ صورتحال ہے کہ جنوری 2023 میں سب سے قریب کہہ سکتے ہیں ڈیفالٹ کے پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں صرف 4.5 ارب ڈالر بچے ہیں، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 5 ارب ڈالر سے کم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، خزانہ خالی ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اپریل سے لے کر اب تک کی ہم سچویشن کو دیکھیں تو اس میں فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 6 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی کہ ویسے تو PTI کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ 16 یا 17 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس ٹائم 10 ارب ڈالر موجود تھے، اور اس 10 میں سے بھی اب 6-8 مہینوں کے اندر کم ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ لگا لیجئے کہ تقریباً 60% کمی واقع ہو چکی ہے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر، اور اب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب ڈالر سے نیچے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ LCیاں کھولنے میں مشکلات ہیں، کنٹینرز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں پورٹس کے اوپر اور کلیئرنس نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ جو باہر سے سامان منگواتا ہے پاکستان وہ نہیں آ پا رہا۔ تو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تمام سیاسی اشرافیہ ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی وہ حکومت جنہوں نے IMF سے 2019 کی ڈیل سائن کی، اور جانے سے پہلے ایک اگریمنٹ تھا کہ پیٹرولیم لیوی میں ہر مہینے اضافہ کرنا ہے، الٹا سبسڈی دے کر چلے گئے، بد اعتمادی کی فضا پھیلا دی IMF کے ساتھ۔ نئی حکومت آئی، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، اور اب تک ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ صرف اور صرف یہ کرنے آئی تھی کہ نومبر کا مہینہ گزار لیں تاکہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگا سکیں۔ اس کے بعد کی کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی، اسی لیے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی سمت نہیں ہے حکومت کی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کے آنے کا آبجیکٹو کیا تھا اور یہ جا کہاں رہے ہیں۔ الیکشن کی بات جب کرو تو اس پہ بھی رضامند نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر معاشی بدحالی کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، دیوالیہ نہیں ہوگا۔ ان کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے۔ اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے بلایا گیا، کہا یہ گیا کہ ان کے آنے کے بعد صورتحال بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر 200 روپے سے کم ہو جائے گا، اور جو معاشی بدحالی ہے اس میں ذرا بریک لگ جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈار صاحب بھی آ کر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بینکاری نظام کو سود سے پاک کر دوں گا، جبکہ اس ٹائم ایشو یہ نہیں ہے، ایشو اس ٹائم یہ ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ملک کو دیوالیہ سے بچانا کس طرح ہے، تو اس طرف کوئی نہیں آ رہا، اور اب حکومت نے بھی اس خطرے کو سینس کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی اس کو ڈینائی کرتے آ رہے ہیں کہ دیوالیہ جو ہے پاکستان نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بینکرپٹ ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ڈیفالٹ ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سری لنکا سے کمپیئر کریں تو جو سٹیٹس اور جو فگرز ہیں وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ ہم دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے، اور حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حکومت کی پراپرٹیز ہیں یعنی کہ جو اثاثے ہیں اس کی جلد از جلد فروخت شروع کی جائے تاکہ ڈیفالٹ سے بچ سکیں۔ تو اب آپ صورتحال دیکھیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہو رہا تھا کہ بہت سے پبلک پارکس کو لیز پہ رکھ دیا، اس کے علاوہ بہت سی سڑکوں کے سودے ہو گئے اور بڑا کچھ بیچنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اب کی حکومت کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت سے پاور پلانٹس، جس میں سے 2 پاور پلانٹس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جن کو پہلے پرائیویٹائز کرنا تھا، اب وہ ڈائریکٹلی قطر کو براہ راست بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے چند ارب ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ڈیفالٹ سے ہم بچ جائیں گے فی الوقت۔ اس کے علاوہ آپ یہ حساب لگائیے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ حکومت کی پراپرٹیز ہیں،
ان کو بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا. ٹھیک ہے. دوسری جانب آرمی چیف جو جنرل آصم منیر ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور امید یہی سب لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے کچھ پیسے جو ہے وہ ان کی بات کر کے وہ ڈیل کر کے لے آئیں گے وہاں سے, اور اسی پر امیدیں بھی وابستہ ہیں ہماری, کیونکہ اور کوئی ہمسایہ ملک ہو یا پھر جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہوں وہ بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہے. جب بھی IMF ٹرانچ نہیں بھیجتا تو باقی کنٹریز بھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ایسے ملک کو جس کو IMF پیسے نہیں دیتا. تو اب آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایٹمی ریاست بھی ہے, اس کے علاوہ 23-24 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن اس سیاسی بدحالی نے اتنا تباہی کا ماحول پیدا کیا ہے کہ اس ملک کے پاس, جس میں بہت سے قدرتی وسائل بھی موجود تھے, اور اس کے علاوہ کمپیٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ایون 90 کی دہائی تک ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن ہوتے تھے ہمارے, لیکن آج وہاں پر مہاراشٹرا کی ایک ریاست کا GDP پاکستان سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اور اپنے آپ فگرز اور سٹیٹس کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں. 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوتا ہے, بنگلہ دیش بنتا ہے, وہ آپ سے کتنا آگے چلا گیا کہ ان کا 1% جس کو مذاق میں آپ بولتے ہیں وہ اب 2 روپے کے برابر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ہم نے صرف 70 سالوں میں تجربوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا, صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ پاور پالیٹکس کی ہے. کسی کے 5 سال پورے نہیں ہوئے وزیر اعظم کے آج تک. ٹھیک ہے. ٹگ آف وار چل رہی ہے, غیر سیاسی قوتیں میدان میں کود جاتی ہیں, کوئی کسی کو چلنے نہیں دیتا. اس کے علاوہ تاریخ میں مارشل لاز کے دور بھرے پڑے ہیں اس سے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سمجھ یہی آتی ہے کہ سیاستدان سارے, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے عام آدمی کے حالات سے, کیونکہ وہ تو فلائٹ لیں گے لندن چلے جائیں گے اگر مسئلہ ہوگا تو. جس طرح شریف خاندان آدھا باہر بیٹھا ہوا ہے, پاکستان آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ باہر بیٹھ کے نیا عہدہ مل گیا ان کو, اس پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پر جس شخص کو آٹا نہیں مل رہا, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, نوکری نہیں مل رہی, اس کے علاوہ گورنمنٹ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کا حال کیا ہے؟ اس سے تمام سیاسی قیادت بالکل خالی ہے. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے آنے سے حکومت ٹھیک ہو جائے گی اور معیشت دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گی, وہ بھی بیوقوفی کر رہا ہے, کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں اس سے پہلے کے دور سے ڈکلائن ہی آیا ہے, بہتری نہیں ہوئی تھی. تو یہ وقت وہ ہے جب سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ سیاسی قیادت چوز کرنے والی ہے, ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے, یا کوئی ایک ایسا ہے جو مختلف معاشی پلان کے ساتھ آ رہا ہے جو ترقی کی راہ گامزن کرے گا پاکستان کو. بالکل نہیں ہے. تو عوام کو یہ کلیئرٹی لینی پڑے گی کہ اپنے حقوق پر بات کریں, اور ان سیاسی جو سارے اشرافیاں ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, ان کا احتساب کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس نہج تک پاکستان کو کس نے پہنچایا ہے. بہت شکریہ.